پہلے مجھے یہ بتائیے محمد کی ماں کہاں ہے؟ جہنم میں سڑ رہی ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ. یہ دیکھو آپ اس طرح کی باتیں کرو گے تو پھر ڈیبیٹ کا مزہ نہیں آتا. آپ نے علمی کیا ڈیبیٹ مطلب؟ کی ہے نا, علمی بات کریں. اوکے, محمد کا باپ کہاں ہے؟ جہنم میں سڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, کیونکہ اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا. تو نہیں, ہمیں ظاہر پتا اس ہے, چیز کا ہمیں نہیں. پتا ہے کیونکہ محمد نے بتا دیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں یہ ڈیبیٹ کا ایسا نہیں, آپ اس وقت رمضان کے اوپر رہیں, آپ نے یار رمضان کا ایک ذکر سیکنڈ, کیا, رمضان کے نہیں, اوپر رہیں. ابھی آپ نے کہا ہے نا پیگن ثابت کرو, تو ثابت نہ کروں. اچھا ثابت کرو. اوکے, محمد کا باپ جہنم میں سڑا ہے؟ اللہ ہاں یا معاف نا؟ کرے. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اوکے, نہیں چل رہے. سنا ابھی داؤد. A man asked, where is my father? میرا باپ کہاں ہے؟ Messenger of Allah replied, your father is in hell. تیرا باپ جہنم میں ہے. When he turned back, he said, Muhammad said, my father and your father are in hell. تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے. جی سر. محمد نے بتا دیا ہمیں کہ نہیں بتا دیا کہ اس کا باپ جہنم میں ہے؟ کیا اس میں کیا چیز ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ راوی کو غلطی لگ سکتی ہے, ہم تو اس کو راوی کی غلطی کہتے ہیں. راوی کی غلطی, صحیح حدیث, راوی کی ہاں, غلطی. البانی نے کہا ہے نا, البانی آج کا 90 سال پہلے. صحیح مسلم, صحیح مسلم, صحیح مسلم بھی غلط ہے. اوہو, راوی کی غلطی بھائی. صحیح مسلم بھی غلط ہے یار. کون ہے صحیح مسلم غلط ہے یار؟ صحیح مسلم بھی غلط ہے نا. صحیح مسلم غلط نہیں ہے, لیکن راوی کی غلطی ہے. اوکے, صحیح مسلم بھی غلط ہے. اوکے, آگے چلتے ہیں. تعالیٰ نے قرآن سنن پاک ابن میں کہا ماجہ, ہوا ہے کہ سنن ابن ماجہ, میری سن لینا, یہ پوری اس کی بات سن لے, کچھ سمجھ مجھے حدیثیں سنن ابن ماجہ. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر اتمام حجت نہیں کریں گے, سن, یہاں پہ چین آف نریٹرز بھی فرق ہے. یہاں پہ سلیم سے, یہاں پہ راوی کی بات کرو نا. حدثنا عمر ابو بکر بن ابی شبیہ, حدثنا عفان, حدثنا حماد, حدثنا ان ثابت ان انس. اوکے, حدثنا موسیٰ بن اسماعیل, پھر حماد, پھر ثابت, پھر انس. ٹھیک ہے, تیسری والی دیکھ لیتے ہیں. محمد مجمع میں بیٹھا ہوا پوچھ رہا ہے, ملٹیپل لوگوں نے کہا ہوا ہے. اسماعیل بن البختری سیوطی سے آ گئی. ٹھیک ہے, حسنا یزید بن ہارون سے آ گئی, ابراہیم. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ملٹیپل چین آف نریشنز ہیں, ایک نہیں ہے, ایک نہیں ہے, ملٹیپل چین آف نریشنز ہیں. مجھے بتائیے, محمد کے منہ کی زبانی اور ملٹیپل لوگوں کے سننے کی زبانی, کیا محمد کا باپ جہنم میں ہے؟ یہ حدیث کی روایت ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں, اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وجہ کو چھوڑیں سر, ملٹیپل چین آف نریٹر کی وجہ سے میں اصول پہ بات کروں گا. اصول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, میں نے یہ نہیں پوچھا سر اصول کیا, میں نے اصول پوچھا, میں نے اصول پوچھا, اصول پہ بات کریں گے نا. آپ میں نے اصول پوچھا ہے سر, میں نے آپ سے اصول پوچھا نہیں. پہلے مجھے بتائیں, ان تمام حدیثوں کے مطابق کیا محمد کا باپ جہنم میں ہے؟ ہاں یا نا؟ ان حدیثوں کے مطابق یس, ان حدیثوں کے مطابق. اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے ہیں نا تو کہہ دیں میں حدیث کو نہیں مانتا. نہیں, میں حدیث کو ماننے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اصول. تو اگر حدیث, کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ حدیث محمد نے کہی ہوئی ہے؟ اس میں راوی کی غلطی ہو سکتی ہے, انہوں نے کیا کہا. راوی کی غلطی کیوں ہو سکتی ہے جب ساری حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ صحیح ہے؟ راوی کی غلطی ثابت کریں, کس راوی کی غلطی ہے؟ بھائی حدیثوں کے گریڈز ہوتے ہیں. ہاں تو گریڈ صحیح ہے نا, یہی تو کہا, صحیح سے اوپر کوئی گریڈ ہوتا ہے, کوئی ویری صحیح ہوتا ہے, ویری صحیح ہوتا ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہاں نا, تو ویری صحیح ہے نا, ویری صحیح ہے, اس سے اوپر کوئی گریڈ ہے نہیں, اس سے اوپر کوئی گریڈ نہیں ہے. اوکے, تو بس پھر بات ختم ہو گئی. آپ کے پاس تین ڈفرنٹ چین سے ایک چیز آ رہی ہے کہ محمد نے اپنے منہ سے بولا ہے کہ اس کا باپ جہنم میں ہے. اب مجھے آپ کسی بھی ایک حدیث سے ثابت کر دیں کہ محمد کا باپ جنت میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان پر اتمام حجت کی ہے, ان کو اسلام کی دعوت دی ہے؟ یہ کیا کیا سامنے کیا نہیں, وہی مجھے نہیں پتا محمد نے کیا 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 نہیں کیا, مجھے یہ پتا ہے کہ سامنے کا لکھا. ہمارے مطابق جو اصول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اصول کیا گھاس کھانے. یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں, اب محمد کے باپ کو بھی دیکھتے ہیں, ماں کو بھی دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ. ابو ہریرہ سے نریٹڈ ہے, the prophet visited the grave of his mother and wept, اور رونا شروع ہو گیا, causing the people around him to weep, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اتنا افسردہ کر دیا کہ وہ بھی رونا شروع ہو گئے. Then he said, پھر اس نے کہا محمد نے, I asked my Lord permission to seek forgiveness for her, میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی مغفرت مانگی, but he did not give me the permission.
لیکن میرے رب نے مجھے روک دیا. Then I asked my رب for the permission to visit her grave. اور پھر اس نے میں نے اپنے رب سے پوچھا میں ماں کی قبر پہ چلا جاؤں, اور وہ اس نے گرانٹ کر دی, لہذا میں یہاں آ کے رو رہا ہوں. محمد کی ماں بھی جہنم میں ہے, اس کو فرگیونیس نہیں ملی, مغفرت نہیں ملی, اس کا کیا کروں؟ اب یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کے اوپر اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم, ٹھہرو دیکھو بہت بولنے, مجھے بھی بولنے دو نا, ہاں بولیں. اس پہ ڈیٹول یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد کوئی جھوٹ بولا ہے تو اپنے جھوٹ کی سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں جائے گا, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں, کچھ عرصے کے. جہنم کے گریڈ ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جہنم میں چلا گیا تو جہنمی ہو گیا. ارے بھائی گریڈ ہو نہ ہو, کیا محمد کی ماں جہنم میں ہے؟ وہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کچھ ایسے عمل ہوں جس کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق. ارے بھائی محمد کی ماں اس کے مطابق جہنم میں ہے. مسلمان بھی جہنم میں جائے گا اور واپس. ارے یار مجھے پتا جائے گا. استغفر, اس کی استغفر لہا, اس کی استغفار مانگی نہیں ملی. استغفار ہر انسان کے لیے مانگی جا سکتی ہے, اب مجھے بتائیں. نبیوں کے لیے مانگی جا سکتی ہے. ارے محمد کو سے رب نے منع کر دیا نہیں, یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, I ask my Lord for permission to seek forgiveness for her, کہ میں اس کی مغفرت مانگی. محمد نے کہا نہیں, اللہ نے کہا نہیں, چل بے نکل بھائی یہاں سے, دفع ہو. استغفر اللہ. کیا مطلب استغفر اللہ؟ کیا اللہ نے یہی نہیں کہا دفع ہو نکل؟ بولیے یار, جو ٹاپک ہے نا اس پہ بات کریں. اچھا پھر آپ نے دیکھیں, چلیں یہ پروف ہو گیا. آپ نے مجھے کہا تھا میرے بھائی, دیکھیں آپ یہاں تو مجھ سے پروف نہ مانگا کریں. میرا ٹاپک آپ نے ڈائیورٹ کیا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ سے, یہ پروف ہے. ارے بھائی یہ پروف ہے. پیگنز کا کیا پروف ہے؟ یہ میرے پاس مانگا, یہ پیگنز کا پروف ہے. اگر یہ پروف نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی چیز پروف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ محمد کی ماں بتوں کے سامنے جاتی تھی تو وہ میں دکھاؤں گا آپ کو سیرت کی کتابوں سے, کیونکہ وہ تاریخی کتاب ہے, تاریخی ریفرنس دوں گا میں آپ کو. ٹھیک ہے, اگر محمد کا باپ پیگن تھا تو وہ میں تاریخی کتابوں سے دکھاؤں گا, کیونکہ اس کے بارے میں تو حدیثوں میں کچھ نہیں ہے نا. حدیث میں محمد نے تو نہیں بتایا نا اپنے باپ کے بارے میں کہ وہ کیا کرتا تھا, کہاں پہ. محمد کا باپ تو محمد کے مرنے سے پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا. ٹھیک ہے, محمد کی ماں نے تو محمد کو اپنے پاس ہی نہیں رکھا تھا 2-2.5 سال تک, کسی دوسری لڑکی کو دے دیا تھا, لے بھی اس کو دودھ شدھ پلا. ٹھیک ہے, تو محمد کو اپنے ماں اور باپ کا تو علم ہی نہیں تھا, تو ہم کہاں سے ریفرنس لیں گے؟ ہم سیرت کی کتابوں سے لیں گے. اگر آپ صحیح حدیثوں کو نہیں مان رہے تو سیرت کی کتابوں کیسے مان لیں گے؟ اچھا چلیں آپ سے ایک سمپل سوال کرتا ہوں. سیرت کی ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, ایک نہیں دو نہیں, جتنی بھی کتابیں لے لیں, کہ محمد کے دادا نے محمد کے باپ کو حبال کے سامنے قربانی کرنے کی کوشش کی تھی. کیا آپ اس ریفرنس کو مانتے ہیں؟ مانتے نہیں, لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہم اس کو دیکھیں گے نا, کیونکہ تاریخی واقعات ہیں. میں نے یہ نہیں پوچھا, دیکھیں تاریخی واقعہ دیکھا, ابھی وہی میں نے آپ کو کہا ہے, وہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو صحیح حدیثیں دکھائی ہیں, ان کو آپ مان نہیں رہے. صحیح سنن ابن ماجہ کی میں نے آپ کو صحیح حدیثیں دکھائی ہیں, صحیح مسلم کی, ان کو آپ مان نہیں رہے. میں آپ کو سیرت کی کتابوں میں لے کے جاؤں گا تو کیسے مان لیں گے آپ؟ بھائی میں تعویل کر رہا ہوں, میں اس اصول کی روشنی میں تعویل شویل نہ کریں میرے ساتھ بھائی. آپ اسکالر ہیں, مفتی ہیں, کیمرہ آن کریں, بتائیں آپ کون سے بڑے مفتی ہیں, میں دیکھوں کہ آپ کو ماننے والے کون ہیں. کیمرہ نہیں ہے میرے پاس, نہیں تو میں آن کر دیتا. کیمرہ آپ کے پاس ہے, ہر فون میں کیمرہ ہوتا ہے, میں بچوں والی بات نہ کریں. یہ آپ کا نیا 3310 پہ بیٹھ کے نا آپ اسٹریم یارڈ میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, جس فون میں براؤزر ہے نا, ٹھیک ہے, اور اسی کے اندر آپ بیٹھ کے آئے ہیں اسٹریم یارڈ کے اندر, اٹ ہیز ٹو بی ایدر آئی او ایس اور اینڈرائڈ یا مائکروسافٹ کا فون, ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے تو آپ آئے ہیں, اور اس کے اندر کیمرہ ہے. اگر آپ اتنے ہی بڑے مفتی ہیں, اپنا کیمرہ آن کر دیں, دیکھوں یار آپ کے فالوورز کون ہیں, آپ کس طریقے سے تعویلیں دے رہے ہیں آپ مجھے اپنی. میں تعویلیں دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اصول کی روشنی میں اس کی تعویل کریں. اصول وہی سر, اصولیں ہو چکی ہیں, اصول بن چکے ہیں, شرعیں بن چکی ہیں, فقہ بن چکی ہیں, نئی تعویلیں بھی ہو چکی, سارا کچھ ہو چکا ہے. ٹاٹا بائے بائے ختم, اس کے اوپر تعویل سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. آپ آج بدل نہیں سکتے جو سب کچھ پہلے سے کیا جا چکا ہے. So stop giving me a brainwash قسم کا argument. Do you want to now go back to the origin of the subject? آپ آئے, میں تو اس وقت سے کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا نہیں آپ آئے نہیں, آپ نے مجھے کہا تھا پروف کرو, میں نے پروف کیا. ہاں, آپ نے مجھے کہا تھا پروف کرو, میں نے پروف کر دیا. ہاں, اب پیگن پریکٹس پہ آتے ہیں. ہاں, پیگن پریکٹس کیا ہے آپ کے نظر پہ؟ کوئی بھی پیگن پریکٹس, کوئی بھی پیگن پریکٹس اگر محمد فالو کرے تو کیا ہمیں اس کو بدعت ماننا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں ماننا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پیگن پریکٹس فالو نہیں کریں گے, بلکہ
میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے کہا نبی پاک کوئی بھی پیگن پریکٹس فالو نہیں کریں گے. یس اور نو؟ سن لیں آپ نے ابھی کیا بولا؟ پوری بات سنیں. پیگن پریکٹس کوئی بھی فالو نہیں کریں گے, میں نے کہا ہے بالکل. لیکن ایک چیز اگر دھیان رکھنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ والی پریکٹس فالو کریں گے جو اسماعیل علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے. اس میں حج بھی ہے, اس میں عمرہ بھی ہے, اس میں روزہ بھی ہے, اس میں ایون نماز بھی ہے, اس میں ایون زکوٰۃ بھی ہے. یہ ساری کی ساری پریکٹسز اس دور میں ہو رہی تھی اور میں ثابت کروں گا. اس دور میں نہیں ہو رہی تھی. اچھا دوبارہ سے کرتے ہیں, دوبارہ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مجھے ثابت کریں کہ محمد اسماعیل کی نسل سے. کس نے لکھا؟ چاروں نے لکھا ہے. سیرت النبی کے اندر ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. کون سی؟ کوئی مجھے دکھا دیں ایک کتاب, اس کا پیج نمبر. میں ابھی 1 منٹ, مجھے 2 منٹ ڈھونڈتا ہوں ذرا. میں آپ ڈھونڈ لیں, آپ ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے نا جی آپ ڈھونڈ لیں. اوکے جی آگے چلتے ہیں. جتنی دیر میں یہ بھائی صاحب ڈھونڈ کے لاتے ہیں اتنی دیر میں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یار ایک سیکنڈ ذرا, میں ابھی آگے جانے سے پہلے ایک سیکنڈ جی گائز, ذرا رکیے گا تھوڑا سا. ٹاپک ذرا ڈائیورٹ ہو گیا تو پھر تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا نا. اوکے جی اوکے جی اوکے جی. آئے ہائے یار, یہ بھی وقت آنا تھا, یہ بھی وقت آنا تھا یار. کیا کریں یار, اب یہ بھی وقت آنا تھا. اوکے اوکے آگے چلتے ہیں جی. ہمارے ساتھ کوئی اور لٹل فیضو جی جڑے ہیں. لٹل فیضو جی سواگت ہے آپ کا. شکریہ لالا جی. اور میں تو بول رہا ہوں کہ کیوں آپ اس طرح کے بونگے انسان سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں جو ایسے نہیں صحیح کہنا حدیث نہیں مان رہا بتائیں یار. ارے کوئی بات نہیں سر, یہ نیو یارک کے بہت گیم بنانے والے بندے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے. وہاں پہ یہ بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو اسلام کا علم نہیں ہے اور ان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. تو ان کے ساتھ بات کرنا باقی تمام لوگوں سے بات کرنے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ان کی تو میں خود کٹنگ ڈال کے ایکسپلسٹلی دوبارہ چلاتا ہوں اپنے چینل پہ. آپ نے دیکھا ہوگا میں کسی اور کی کٹنگ ڈالتا نہیں ایکسٹرا, صرف ان کی ڈالتا ہوں. اس کی ضرورت ہے, there's a need for that. تو وہ جو ہمارے جو ہے نا نو جارک میں رہنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی جان ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو ذرا تحمل سے دیا کریں ٹائم. میں کہا جی تحمل سے ٹائم دیں گے ان کو, ٹینشن نہیں لینا. تو ان کو سر آنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جناب بار بار باتیں کر رہے ہیں اصولوں کی. ذرا یہ بتائیں کہ یہ شیخ الالبانی دارالاسلام انہوں نے بنا کسی اصول کے حدیثوں کو گریڈ دے دیا. ارے سر یہ ویسٹرن مسلمان سر. اچھا جی, ویسٹرن مسلمان سر, سمجھا کریں بات کا سر. ابھی دیکھا نا کیسے جا رہے تھے یہودیوں کے یوم کپور کے اوپر, کیونکہ سر یہ ان لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں نا, ان کو اسلام کی تبلیغ نہیں کرنی ہوتی, تو انہوں نے سیکھی ہوئی ہے باتیں, انہیں پتا نہیں کہ ہم نے بھی سیکھی ہوئی ہے سر. ٹینشن لیتے نہیں, چھوڑے سر ان کو. یہ دیکھیں انس خان جی آئے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کون ہے. انس خان بہت بہت سواگت جی. انس خان جی مسلمان ہیں آپ؟ 2 منٹ ایدم بھائی, 2 منٹ رکو. اوکے جی آگے چلتے ہیں جی. ہرمنت جی آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا کہ یار آپ نہیں جڑے ہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ کیوں جڑ رہے ہیں سر؟ سر بلاک کیا جائے آپ کو سر؟ جی سر. جناب آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ دوبارہ آئیں گے سر میں آپ کو بلاک کر دوں گا سر. ہمنت صاحب جی لاسٹ وارننگ سر. نہیں جی ہمارے ساتھ لے جی کوئی وردان صاحب جڑے ہیں, اپنے آپ کو انہوں نے انس کے نام سے رکھا ہے. مسٹر وردان صاحب بھاگ گئے, نہیں بھاگے آگے جی. مسٹر وردان صاحب آپ انس کے نام سے کیوں آئے ہیں سر؟ آپ ایکسپٹ ہی نہیں کرے تو لے نہیں دیتے گروپ میں میرے کو. آپ مسلمان نہیں ہے تو کیوں لوں؟ تو مسلمان ہی آئیں گے کیا گروپ میں اس میں؟ جی یہاں پہ صرف مسلمان آئیں گے. آپ ٹیوزڈے والے دن جڑیے گا نان مسلم کی اسٹریم میں. نہیں سنو, ایک کوسچن پوچھ رہا تھا آپ سے. اب آپ بین ہو گئے.
اب آپ ٹیوزڈے کو بھی نہیں جڑ سکتے. اوکے جی آگے چلتے ہیں جی. ڈاکٹر اسٹرینج ڈوم, سر آپ مسلمان ہیں؟ ڈاکٹر اسٹرینج ڈوم صاحب آپ مسلمان ہیں؟ ڈاکٹر اسٹرینج ڈوم 5 4 3 2 1 0 بائے بائے. اوکے جی. آنک ٹیک صاحب مسلمان ہیں سر آپ؟ آنگ ٹیک صاحب مسلمان ہیں سر آپ؟ نہیں چلے گئے وہ. اوکے جی واپس آتے ہیں. بیک سٹیج دوبارہ سے خالی ہوا یار. اصل میں نہیں چاہتا کہ میرے بیک سٹیج میں مومن شومن آ کے جائیں, نان مومنز آ کے میرا بیک سٹیج خراب کریں. سر ایک سینٹر سیکر صاحب سوری یار آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لوگ آئیں نان مومن اور بیک سٹیج کو فل کر دیں. میں نے بہت دفعہ ریکویسٹ کیا ہے کہ سیٹرڈے کی میری اسٹریم صرف مسلمس کی ہوتی ہے. اونلی مسلمس کین جوائن, نان مسلم جوائن نہیں کریں گے. اور ایک بندے کو ابھی آپ نے دیکھا, میں نے اسے ایکسپلیسٹلی پوچھا بھی, ان کو ریکویسٹ بھی کیا کہ ٹیوزڈے کو آ جائیں, پھر بیٹھے رہے. اب وہ بلاک ہو گئے ہیں, وہ ٹیوزڈے کو نہیں آ سکیں گے. اب ان کو کوئی اور اکاؤنٹ بنانا پڑے گا ٹیوزڈے کو جڑنے کے لیے. جب ایک اسٹریم آپ لوگوں کے لیے سیپریٹ میں کرتا ہوں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ میرے اس کو ریسپیکٹ کریں. اس بات کو آپ نے مجھ سے لڑائی کرنی ہے کوئی بات نہیں ٹیوزڈے کو آئیں. آپ نے مجھ سے ڈیبیٹ کرنی ہے کوئی بات نہیں ٹیوزڈے کو آئیں. آپ نے مجھے تھینک یو کہنا ہے ٹیوزڈے کو آئیں. دیٹ از دا ٹائم جو آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے. یہ والا ٹائم مسلمانوں کے لیے, وہ آئیں گے سر. جی ترسی کے ساتھ ترسی کے صاحب اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ میوٹ پہ ہیں. سوری جی سر. اچھا میں نے یہ بک کا حوالہ دیا ہے, دا اپوکریفا اینڈ سوڈو گیریگرافا آف دا اولڈ ٹیسٹیمنٹ والیوم 2. ذرا دوبارہ سے پڑھیے گا. اپوکریفا کیا ہوتا ہے؟ اپوکریفا کیا ہوتا ہے؟ یہ بک کا نام ہے, مجھے نہیں پتا. ایک سیکنڈ رکیں, اسے کہتے ہیں اپوکریفا اکاؤنٹ. اپوکریفا اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں سر؟ نہیں پتا, آپ بتائیں. اوکے اپوکریفا کہتے ہیں فیبریکیٹڈ کو. ہاں اوکے تو آپ مجھے ریفرنس دے رہے ہیں فیبریکیٹڈ اکاؤنٹ سے. بک ہے یہ, بک کا نام ہے. اس کے اندر فیبریکیٹڈ اکاؤنٹس لکھے ہوئے ہیں نا, بتایا ہوا ہے کہ کہاں کہاں پہ فیبریکیشن کی گئی ہے. تو آپ مجھے وہاں سے ریفرنس دیں گے. ہاں تو ظاہر ہے وہ ریفرنس دوسرا آپ کو دینا تو ہے, اور بھی دے رہا ہوں میں آپ کو. ایک جوش بائبل ہے. دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں, دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھ گیا ایسی کتاب, ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. آپ کے اسکرپچرز کے اندر ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے پہلے گھوڑا بنایا, پھر گھوڑے کو دوڑایا, اس کا سویٹ نکلا اور اس کے سویٹ سے اس نے اپنے آپ کو بنایا. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدود حدیث کہتے ہیں, فیبریکیٹڈ حدیث کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ منکر حدیث, معدود حدیث, فیبریکیٹڈ حدیث, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک منٹ سر سمپل کویسچن ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں بھی سمپل کویسچن, پہلے سب سے پہلے آپ اپنی سر پہلے اس کو بتا دیں کہ اس ریفرنس کو میں نے بھی پڑھا ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپوکریفا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضعیف اور یہ اس طرح کا. میں نے آپ سے پوچھا ہے, جو میں نے بھی حدیث بولی ہے اس کو ضعیف نہیں کہتے. ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جو کہ پھر بھی ایکسیپٹیبل کیٹیگری کے اندر آتی ہے, اس کی اتھینٹسٹی 45% سے لے کے 85% تک ہوتی ہے, اکارڈنگ ٹو امام حجر اسقلانی اینڈ مینی ادر اسکالرس. بٹ فارگیٹ دیٹ. آئی ایم آسکنگ یو کہ یہ والی حدیث جس کو آپ فیبریکیٹڈ حدیث کہتے ہیں, منکر حدیث کہتے ہیں, معدود حدیث کہتے ہیں, یہ کیا ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں فیبریکیٹڈ, بعد میں بنائی گئی موضوع حدیث. موضوع حدیث. تو سر آپ مجھے ایسی چیز کا ریفرنس دیں گے؟ کس چیز کا؟ یہ موضوع نہیں بھائی. اپوکریفا کا مطلب ہوتا ہے biblical related writing not forming part of the accepted canon of scripture. یعنی وہ تو اس کو فیبریکیٹڈ ہی کہتے ہیں نا. بھائی میری بات سنو نا, فیبریکیٹڈ تمہارے پوائنٹ آف ویو سے ہے نا, ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو فیبریکیٹڈ نہیں ہے وہ. ہم تو اس کا حوالہ دیں گے. تو پھر میرے بھی پوائنٹ آف ویو سے کوئی فیبریکیٹڈ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے گھوڑا بنایا, گھوڑے کے سویٹ سے اپنے آپ کو بنایا. تو آپ کو میرے ساتھ نہیں پہلے ماننا پڑے گا, پھر ہم آگے چلیں گے. ہم یہ ماننا پڑے گا نا, آپ دے نا والے, آپ دے رہے ہیں, میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا. آپ تو موضوع حدیثوں کو بھی آگے پیچھے ساری حدیثوں کو ارے میرے بچے, ابھی تو صحیح چیزوں کو آپ یہاں پہ غلط کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ کون سی صحیح حدیثوں کو غلط کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ صحیح حدیثوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, ان کے اوپر بھی حجت کریٹ کر رہے ہیں. میری بات سنو, اب آپ مجھے یہاں پہ یہ بتا دیں کہ جو ریفرنس ہے گھوڑے والا,
ٹھیک ہے, وہ میں اگر آپ کو دکھاؤں اور آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ یار دیکھو میری بات سنو, میں اس وقت جس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں نا وہ ہم کریں گے. آپ نے پوچھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں بچے, عرب میں آئے یا نہیں آئے. اسماعیل علیہ السلام کے کچھ لگتے, مجھے پہلے یہ بتائیں آپ گھوڑے والی حدیث کو ایکسپٹ کرتے ہیں, ہاں یا نا؟ آپ چھوڑو گھوڑے والی حدیث کو, آپ کیوں چھوڑوں؟ آپ میرے ساتھ اپوکریفا اکاؤنٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے اپوکریفا اکاؤنٹ پہ جاؤں گا. اور بھی حوالے دے رہا ہوں. ارے آپ اتنے بے وقوف انسان ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار لیٹنگ اس نو آل.